گئے ہیں ہمارے حقان فیضان صاحب، انہوں نے جوائنٹ وینچرز آفر کیے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی آفر کی ہے، اور مختلف جو اس وقت ترکیے میں خاص طور پہ کیا ڈرون بات. ٹیکنالوجی بڑا عبور حاصل کر رکھا ہے، تو وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے بنگلہ دیش۔ پھر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہم نے بھی چونکہ ان کو آفر کیے F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امی احسان خان آر اپنا را دیکھ چن احسان خان یوٹیوب چینل آشا کو رہی اپنا را شبائی والو آچن آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے سابق امبیسیڈر ہیں عبد الباسط، یہ فارن جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا پاکستان کے لیے، اور یہ اب ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ بڑھیا قسم کا انالیسس کیا ہے جو حقان فیضان آئے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، پھر پاکستان کے ساتھ جو F-17 فائٹر جیٹ کو لے کر کے ڈیل ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جوائنٹ ویچر کے اوپر بات کی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ ویڈیو دوستوں دیکھنے والی ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، آپ کے اور عبد الباسط صاحب کے درمیان ویڈیو کی طرف بڑھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، پھر بعد میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آئیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں 3 2 1 اینڈ کیو۔ ہے کہ بنگلہ دیش کسی چیز میں کوئی جلد بازی نہیں کر رہا۔ صحیح۔ ابھی آئے ہوئے کچھ عرصہ کچھ ماہ ہی تو ہوئے نا طارق رحمان صاحب کو۔ اب طارق رحمان صاحب پہلا جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے ایک اور نیا فیصلہ کر لیا کہ نہ میں چین جاؤں گا، نہ بھارت جاؤں گا، نہ پاکستان جاؤں گا، میں جاؤں گا تو ملیشیا جاؤں گا۔ تو پہلا میرے خیال میں اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں 22 یا 23 جون کو وہ فلائی کریں گے ملیشیا، اور شاید ملیشیا سے ہی وہ چین بھی چلے جائیں، لیکن پہلا ملک جو وزٹ کریں گے وہ چین نہیں ہوگا، وہ ملیشیا ہی ہوگا، وچ از اے گڈ ڈیسیشن آئی وڈ سے، کیونکہ ملیشیا بھی ایک اسلامک ملک ہے۔ جو رجحان ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ ان کا ایک مزاج ہے کہ مسلمان دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، اسی وجہ سے جو ان کے فارن منسٹر کا پہلا جو دورہ تھا نا وہ ترکیے پہ تھا۔ ہاں جی۔ اور ابھی حقان فیضان صاحب جو ترکیے کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی پہنچ گئے کل 2 دن کے دورے پہ، اور یہ وزٹ بڑا زبردست رہا، کیونکہ اس وقت جو بنگلہ دیش کا جہاں اکنامک انٹرسٹ ہیں، تجارت ایک بڑا اہم ایک پہلو ہے، وہاں وہ اپنا دفاعی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اہم بات ہے، کیونکہ اس کو خطرات تو لاحق ہے نا، خاص طور سے بنگلہ دیش بھارت کی جانب سے، کیونکہ بھارت میں جو ایک مزاج اس وقت ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھیے، ویسٹ بنگال میں بھی اس وقت بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے، ادھیکاری صاحب آ گئے ہیں، اور آسام میں تو ویسے ہی ایک جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں وہ ویسے ہی اینٹی بنگلہ دیش اور اینٹی مسلمان ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 35% کے قریب ہے پوری اسٹیٹ میں، تو وہاں تو ویسے بھی خطرات لاحق ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بنگلہ دیش اوریجن کے لوگ بہت ہیں، تو ان کو واپس بنگلہ دیش بھیجوایا جائے۔ صحیح۔ دوسری جانب اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ پہلے تو بی جے پی کی سرکار جو تھی پچھلے 10-12 سالوں میں یہ کہتی تھی کہ جی بیکاز آف ممتا بینرجی جو ویسٹ بنگال میں چیف منسٹر، ان کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ٹیسٹا ریور وغیرہ پہ معاہدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہیں ہونے دے رہی۔ اب تو بی جے پی کی اپنی حکومت آ گئی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بھارت کے ساتھ تعلقات میں پرابلمز تو ہیں۔ پھر دوسرا جو گنگا ریور شیئرنگ جو ریور ایگریمنٹ ہے، واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ، وہ بھی اب ایکسپائر ہو رہا ہے اس سال نومبر دسمبر میں، تو اس کو بھی رینیو کرنا ہے، تو وہ بھی دیکھنا ہے کس طرح ہوتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اپنی جو پالیسی ہے نا اس کو تھوڑا سا پہلے تو بہت زیادہ فوکس تھا اپنا اس پہ بھارت پہ، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بنگلہ دیش اب فوکس کر رہا ہے چین پہ اور مسلم دنیا پہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، تو ایک اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ چیز انڈیا کو تو بہت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ نہیں، انڈیا کو ڈسٹرب کر رہی ہے، انڈیا کو ڈسٹرب کر بھی رہی ہے، اور انڈیا اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کسی نہ کسی طور، کیونکہ دیکھیے نا ابھی جو گئے ہیں ہمارے حقان فیضان صاحب، انہوں نے جوائنٹ وینچرز آفر کیے ہیں،
ڈرون ٹیکنالوجی آفر کی ہے، اور مختلف جو اس وقت ترکیے میں خاص طور پہ ڈرون ٹیکنالوجی بڑا عبور حاصل کر رکھا ہے، تو وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے بنگلہ۔ ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، عبد الباسط صاحب کس طرح سے اس کے اوپر انالیسس کر رہے تھے۔ حقان فیدان جو بنگلہ دیش میں آئے ہوئے ہیں، ترکیہ کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے آ کر جوائنٹ وینچرز بھی آفر کروائے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں ترکیہ ایک بڑا مقام رکھتا ہے دنیا بھر میں، اور اب وہ ڈرون فیکٹری بنگلہ دیش میں لگائے گا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کس طرح سے ریولوشن آ جائے گا، اور جابز بہت زیادہ لوگوں کو ملیں گی، بنگلہ دیشیوں کو۔ اور دیکھیں پھر دوسری طرف بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرے گا، جو امپورٹ کرتا تھا بنگلہ دیش یہ ڈرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ بنگلہ دیش دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا۔ اس سے پھر بنگلہ دیش کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے دوستو۔ پھر دیکھیں بنگلہ دیش کی جو دفاعی صلاحیت ہے، یعنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، وہ کس طرح سے بنگلہ دیش کی انکریز ہو جائے گی۔ اور جب ڈرون ظاہری بات ہے خود بنائے گا تو پھر بنگلہ دیش کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، پھر ٹیکنالوجی بنگلہ دیش کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، یعنی ترکیہ۔ یہ بھی بہت بڑا اہم کردار ہے۔ پھر چائنا، بات کر رہے تھے، چائنا کے ساتھ ریلیشنز بہتر کر رہا ہے بنگلہ دیش، اور اسی طرح ان کا جو پہلا سفر ہے طارق رحمان کا، وہ اس بار دلی نہیں جا رہے بلکہ وہ اس بار ملائیشیا جا رہے ہیں، پھر وہ جائیں گے بیجنگ یعنی چائنا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سفر کریں گے، پاکستان آتے ہیں یا پھر ہندوستان جاتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو انڈیکیٹرز وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کا اس کے ویڈیو کے اوپر، اس رپورٹ کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، آپ بھی بتائیے گا۔ کومنٹ سیکشن میں جائیں، کومنٹ کریں اور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیا کریں، کومنٹ بھی کیا کریں۔ اور ایک بات میں نے آپ سے اور بھی کرنی تھی، آپ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی نیم کے ساتھ احسان ری ایکشن لکھیں جا کر فیس بک پر، وہاں پر بھی آپ ہمیں لائک کریں، فالو کریں، ویڈیو دیکھیں۔ اور پھر آپ ٹک ٹاک کے اوپر بھی جا کر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، یہ اسی نام سے ہمارا ٹک ٹاک کے اوپر بھی اکاؤنٹ ہے، احسان ری ایکشن کے نام سے۔ دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔